ناظرین سلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں آج پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ شب ولادت امیر کائنات، مولود کعبہ، نفس رسول، ابو الائمہ، کیا کیا کہیں۔ جناب سرور نواب لکھنوی صاحب فرماتے ہیں، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام۔ آج اس خصوصی پیشکش میں کائنات کی اس شخصیت کے بارے میں تھوڑی دیر بات کرنی ہے کہ جس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے دریا روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو فضائل علی لکھنے سے قاصر ہیں۔ اس خاص موقع پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی۔ آپ کے والد نے امیر کائنات پر بہت کام کیا ہے، اور آج میں نے خصوصیت کے ساتھ اس لیے ان کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اپنے والد کے مسودے میں سے بھی اگر کچھ نکال دیں گے یہ تو ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے بہت ہوگا، اور نہ کہ ان کا اپنا خود کا علم۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت زیادہ تمہید کے پہلے صرف آپ کے خاندان کا ہی اگر ذکر کیا جائے، اس سلسلے کا ذکر کیا جائے، ان پاکیزگیوں کا ذکر کیا جائے کہ جہاں سے آپ چلے ہیں اور جہاں سے آپ کی زندگی کے وہ خصائص ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو آپ کو خداوند عالم نے ودیعت کیے تھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے فرزند ہیں، جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ماں کا ذکر پہلے ہونا چاہیے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی ان کی خاندانی خصوصیتیں، آپ کا کس قبیلے سے تعلق تھا، اور آپ کے اپنے کچھ فضائل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، ان کے جد امجد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ وہ عظیم ذات کے جس کے لیے واقعاً ہمارا یا آپ کا ذکر کرنا صرف تبرکاً ہوتا ہے، اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بھی شامل ہو جائیں ان لوگوں میں جنہوں نے علی کا ذکر کیا ہے، ورنہ امیر جو اس عبادت میں شریک ہوئے ہو گئے، ورنہ ذکر علی عبادہ کے بعد، رسول اکرم کی اس حدیث کے بعد نہ جانے یہ فہرست کتنی طولانی ہے۔ لیکن بالکل اس ضعیفہ کی طرح جو بازار مصر میں آئی تھی، جناب یوسف کی جب قیمت لگائی جا رہی تھی تو ایک ضعیفہ بھی آئی تھی بازار میں، کچھ سکے لے کے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ جی سبحان تو اللہ۔ جناب یوسف نے اس سے بعد میں پوچھا کہ آخر تم کیوں آئی تھی اس بازار میں جہاں عزیز مصر قیمت لگا رہا ہو، وہاں تم کیوں آئی تھی؟ کہا بس اس لیے آئی تھی کہ یہ بتا سکوں کہ تیرے خریداروں میں سے ایک خریدار سبحان میں بھی اللہ، ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کم سے کم یہ بتا سکیں کہ تیرے ذکر کرنے والوں میں ہم بھی ہیں، حالانکہ جہاں ذکر خدا کر رہا ہو، جہاں رسول کر رہے ہوں، جہاں ائمہ کر رہے ہوں، جو اولیاء کر رہے ہوں، جہاں انبیاء کر رہے ہوں، وہاں ہمارا شمار کہیں نہیں، لیکن کم سے کم اس کی بڑی اچھی مثال ایک عالم دین نے دی ہے، اور مجھے بہت پسند ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی ان حضرات کی معرفت اور ان کا ذکر کرنا ہمارے بس میں تو نہیں ہے، تو پھر ہم کرتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر اپنے وجود میں سمونا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اگر ایک سوئی ڈال دی جائے اور اس کے ناکے بھر اس کے اندر آ جائے گا تو جو سوئی اس میں غرق ہو جائے گی اتنا فیض وہ حاصل کر لے گی۔ بے شک۔ تو ہدف وہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر لیں گے، کہ جس کے ذہن میں امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت آ جائے، وہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا جہاں تک تعلق ہے، آپ ہاشمیہ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ اسی قبیلے سے ہیں، اسی خاندان سے ہیں، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بالکل اوپر جا کر رسول اکرم کے
جد سے وہی مل جائے گا، کوئی جناب اسد دوسری یا تیسری نسل میں جا کر دوبارہ یہ نسل وہی جناب ہاشم کی نسل اور قریش کی نسل ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ دونوں طرف سے ہاشمی نسل سے ہیں، سبحان اور اللہ، پہلے سبحان ہیں جو اللہ۔ آپ ہاشمی ہیں، اس طرح سے مولود جو ہاشمی کہلائے۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بہت پہلے جب جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کو خبر دی جناب آمنہ کے یہاں رسالت مآب کے ولادت کی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خبر خود جناب ابو طالب نے آ کر دی۔ دونوں میں کا متن تو جو آپس کی گفتگو ہے وہ اس طرح سے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جب خوشی کا اظہار کیا جناب رسالت مآب کی ولادت کے موقع پہ، جو امیر المومنین سے 30 برس پہلے کی بات ہے، تو جناب ابو طالب نے ایک بشارت دی اور فرمایا کہ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں کہ خداوند عالم آپ کو بھی ایک بیٹا عطا فرمائے گا، جو اس فرزند کا، جو اس بیٹے کا جو آج جناب عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور ہمارے خاندان کے لیے نور نظر ہے، اس کا وصی ہوگا۔ یہ خبر جناب ابو طالب نے جناب امیر کی ولادت سے 30 برس پہلے دی۔ جی، اعلان غدیر وصایت کے سلسلے میں بہت بعد میں ہوا ہے، لیکن اس کی خبر جناب ابو طالب نے بہت پہلے دی ہے۔ نہ ابھی رسول نے آ کر رسالت کے لیے اعلان کیا ہے، نہ امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے، نہ وہ معجزات ہوئے ہیں، نہ وہ ہنگامے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ خود عظمت جناب ابو طالب پر بھی دلیل ہے اور ظرفیت جناب فاطمہ بنت اسد پر بھی دلیل ہے، ورنہ اس طرح کی بات جناب ابو طالب کیوں کرتے؟ بات اسی سے کی جاتی ہے جس کے اندر اہلیت ہو، اس بات کو جذب کر لے گا، سمجھ لے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ آپ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہیں، خود یہ عظمت ہے ایک اپنے آپ میں، لیکن اگر بات صرف امیر المومنین کی ہوتی تب بھی ایک عظیم بات تھی، لیکن آپ امیر المومنین سے پہلے کفالت کر رہی ہیں رسالت مآب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ کو ماں کی حیثیت سے تکریم کی، اور حتیٰ آپ کی رحلت کے موقع پر اپنے لباس سے آپ کو کفن بھی دیا اور قبر کو خود مرتب کیا اور نماز جنازہ پڑھائی، اور یہی کہا کہ آج میں یتیم ہوا۔ یہ جناب فاطمہ کہ آپ ہمیشہ اپنی اولاد سے پہلے میرا خیال کرتی تھی، اور یہ عظمت جناب فاطمہ بنت اسد کی آج بھی سبق ہے۔ آج اگر ہمارا سماج اسے سبق لینا چاہے، ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم کرداروں کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں اور سننا پسند بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں اپنے وجود میں نہیں اتارتے، لیکن ہم ان کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں ایک ثانیے کے لیے کہ ان کی کاپی کون کر پائے گا اور کس طرح کر پائے گا، تو ان زوات کو کم سے کم اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں کہ آج اس ماحول میں کہ جہاں کوئی کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں دینا چاہ رہا ہے، وہاں اگر ان کرداروں کو ہم پیش کریں کہ کوئی چچی کس طرح سے ایک یتیم بھتیجے کو پال سکتی ہے، کوئی چچا کس طرح کفالت کر سکتا ہے، یا کچھ بھی نہیں ملنا ہے، جو کچھ، کیونکہ جناب رسالت مآب کو کچھ بھی نہیں ملے گا جناب عبداللہ کے سے جو کچھ ملنا ہے وہ اتنا بھی نہیں کہ جناب ابو طالب کے سامنے کچھ رکھا جائے، ایسا بھی نہیں کہ ارث کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے، یہاں کوئی لالچ نہیں ہے، صرف ایک محبت ہے۔ اور 10 چچا اور ہیں رسول اکرم کے، لیکن جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کا انتخاب کر کے بتایا کہ یہ کام کہیں اور سے حساب اس کا رکھا جا رہا ہے، کسی اور ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ عبد المطلب علیہ السلام کی کفالت اور اس کے بعد جناب ابو طالب کو حوالے کرنا 6 برس کی عمر میں، تو یہ سب کہیں اور سے حساب کتاب اس کا ہے، ظرفیت دیکھی جا رہی تھی۔ تو چاہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کا کردار ہو، چاہے جناب ابو طالب کا کردار ہو، رسالت مآب کے لیے بھی اور خود بعد میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی، کتنا عظیم وہ گھر ہے، اور اتنا عظیم وہ پالنے والا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے خود کہہ رہا ہے سورہ زحا میں، بالکل، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَآوَىٰ، کہ آپ کو ہم نے یتیم پایا اور ہم نے کفالت کی۔ اللہ یہ عمل کی خلوص پر علامت ہے، یہ صرف ایک چیز کے اوپر دلالت کر سکتا ہے، خلوص کی، یعنی اس شخصیت نے یہ عمل خالصتاً للہ کیا تھا، اسے کوئی اور طلب تھی ہی نہیں، اتنا خالص تھا جتنا خالص وہ رسول کا کنکریاں اٹھا کر دشمنوں کی طرف مارنا تھا، کہ کنکری رسول نے ماری تھی لیکن اللہ کہہ رہا تھا میں نے ماری ہے۔ تو اسی طرح کفالت ابو طالب نے کی تھی،
لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کفالت کی. مال خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیا تھا، لیکن خدا کہہ رہا ہے میں نے مال دیا. یہ خلوص بیان کرنے کے لیے کہ ہم چونکہ صرف متقین سے قبول کرتے ہیں، اور یہ خود متقی ہونے کی دلیل ہے جناب ابو طالب کی، جناب خدیجہ کی، جناب فاطمہ بنت اسد کی. جس زمانے میں عورتیں اس کنڈیشن میں ہوتی ہیں کہ جب ولادت ہونے والی ہو تو ذرا خوف بھی بڑھ جاتا ہے اور گھبراہٹیں بھی بڑھ جاتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے. مگر اتنی یقین کی منزل میں تھی کہ معلوم ہے کہ وسیع رسول آ رہا ہے، تو اب کعبے میں جانا ہے. ایک تو اس جگہ کا انتخاب کرنا کہ اس کو کہاں آنا چاہیے، اور جانا بھی ہے تو اصل دروازے سے نہیں جانا ہے بلکہ اس کے لیے ایک در چاہیے. ایک در چاہیے. چند جملے اس پر بھی. بے شک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہونا یہ ایک ایسی عظمت ہے اور ایسی فضیلت ہے کہ جس میں امیر المومنین کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سب نے تسلیم کیا ہے کہ اس فضیلت میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. والد واجد نے جب الامام کو مرتب کیا تھا، جو علی میاں ندوی کی کتاب المرتضیٰ کے جواب میں لکھی گئی تھی، جس میں دعوے کیے گئے تھے کہ امیر المومنین کے وہ فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ جو آج تک کسی نے بیان نہیں کیے، اور اصل اس کے اندر کوئی اور ہدف تھا، تو اس کے جواب میں والد ماجد نے الامام کو مرتب کیا تھا. اور الامام میں والد ماجد نے شروع میں تقریباً 20 صفحوں میں تو صرف وہ حدیثیں نقل کی ہیں جو امیر المومنین کی شان میں رسالت مآب نے ارشاد فرمائی ہے، جس کو اہل سنت منابع نے نقل کیا ہے. صرف تشیع نے کی علماء نے جو چیزیں نقل کی ہیں ان کو انہوں نے اس کتاب میں جگہ نہیں دی تھی، کیونکہ ورنہ وہ پھر ایک الگ ہی اپنے آپ میں کتاب ہو جاتی. اور اسی میں قرآن مجید میں آپ کی شان میں کتنی آیتیں آئی ہیں، بے شک اس کے بارے میں بھی آپ کے والد نے بہت. علی فی القرآن نام کی ایک پوری کتاب ہے، اور اس کے اندر صرف وہ حدیثیں، صرف وہ روایات جو ان آیات کے سلسلے میں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہونے پر دلالت کرتی کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی، یا اس کا مصداق عتم ذات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کو منابع اہل سنت نے نقل کیا ہے. اللہ اکبر. یہ صرف ان آیات کو علی فی القرآن میں جگہ دی گئی ہے. ابن عباس سے باقاعدہ روایت ہے کہ جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین کر کے یا ایھا الذین آمنو کر کے خطاب ہے، وہاں مراد ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کہ جہاں ایمان لانے والوں سے بات کی جا رہی ہے وہاں پہلا خطاب وہی ذات ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئی ہے، یعنی جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. ولادت کے سلسلے میں چاہ رہا تھا کہ والد ماجد کی کتاب میں آپ نے نقل کی ایک روایت جو بہت ہی زبردست روایات میں سے ہے، کہ اس روایت کو آپ نے نقل کیا ہے شہاب الدین سید محمد آلوسی، جو مشہور مفسر قرآن ہے اہل سنت علماء میں سے. اور وہ ایک شعر ہے جو ان کی پوری کتاب ہے جو انہوں نے قصیدہ عینیہ کی شرح میں لکھی ہے، اور اس میں ایک شعر کے اوپر آپ نے امیر المومنین کی شان میں یہ بات فرمائی کہ خانہ کعبہ میں امیر المومنین کی ولادت دنیا میں ایک مشہور امر ہے. یہ ان کی کتاب کا ترجمہ جو اس پہ متن ہے اس کا ترجمہ ہے جو والد ماجد نے اپنی کتاب میں متن کے ساتھ درج کیا ہے، جس کا تذکرہ سنی اور شیعہ کتب میں موجود ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں خود سید محمود آلوسی کہ امام الائمہ کے لیے کتنی مناسب بات ہے کہ ولادت کے لیے وہ جگہ جو مومنین کا قبلہ ہے، پاک اور پاکیزہ ہے، وہ ذات جو اشیاء کو اس کی مناسبت سے قرار دیتا ہے، وہی احکم الحاکمین ہے. سبحان یعنی اللہ سبحان اللہ. چونکہ امام الائمہ کو آنا تھا، لہٰذا مومنین کے امام اور تمام ائمہ کے امام کو آنا تھا، لہٰذا وہ جگہ منتخب کی جائے جو پاک بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، اور قبلہ ہو تمام مومنین کا. اس لحاظ سے احکم الحاکمین سے بہتر کون انتخاب کر سکتا تھا، اور اس انتخاب کی وجہ سے بھی ہم اسے احکم الحاکمین کہہ سکتے ہیں. یہ جملہ انہوں نے نقل کیا کہ میں نے چاہا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے کہ اس طرح کی چیز ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہونا. اور اس کے بعد آپ نے ملا مبین فرنگی محلی، جو لکھنؤ میں فرنگی محل ہے، یہاں پہ ایک بزرگ علماء میں سے ملا مبین فرنگی محلی، وہ فرماتے ہیں کہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے علاوہ کوئی کبھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا. اللہ نے آپ کے ساتھ یہ فضیلت مخصوص رکھی. اس کے بعد کا جملہ ہے وہ کمال کا ہے، اور کعبے کو یہ شرف دیا. یہ ملا مبین فرنگی محلی کا جملہ ہے، یعنی شرف خانہ کعبہ کے لیے ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر
پیدا ہوئے. کیونکہ بہت سے علماء نے اس کے اوپر ادبیات میں بھی بحث کی ہے کہ بیت تبھی بیت ہو سکتا ہے جب اس کے اندر کوئی شب گزار دے. سبحان بیت اللہ، اللہ سبحان بیت اللہ، اللہ واہ، واہ۔ بنتا ہی نہیں اگر فاطمہ بنت اسد اس کے اندر ایک رات نہ گزارتی، جبکہ وہ 3 دن وہاں رہی ہیں، وہ الا وہ بیت نہیں بنتا. بیت کہنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کوئی اس میں رات گزارتا تو خداوند عالم تو رات گزار نہیں سکتا کہیں. اس کے لیے تو نہ رات ہے، نہ دن ہے، نہ کوئی مکان ہے، ہر چیز سے وہ منزہ ہے ان چیزوں سے. تو اسے بیت اللہ کیسے کہیں جو بیت بننے کا حق یہ ہے کہ اس میں کوئی رات گزارے؟ تو کسی ایک ایسی ذات کا انتخاب ہونا ضروری تھا کہ وہ آ کر اس کو بیت بنائے. تو ید اللہ سے بہتر کون اور عین اللہ سے بہتر کون، لسان اللہ سے بہتر کون، کہ وہ عین اللہ ہی آ کر اس کو بیت بنا سکتا تھا کہ جس کے چہرے کو وجہ اللہ کہا جائے اور جس کی آنکھ کو عین اللہ کہا جائے، اسی کا یہاں رات گزارنا اس گھر کو بیت اللہ ہونے کا شرف عطا فرمائے گا. تو یہ خود جناب امیر المومنین کی عظمت اور جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت کہ آپ مکے میں موجود ہیں، اپنے گھر میں، اس عالم میں اپنے گھر سے نہیں نکلتا ہے. شوہر کو کتنا اطمینان ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ زوجہ کہاں ہے. 3 دن تک کوئی روایت جناب ابو طالب کے سلسلے میں ہم کو نہیں ملتی ہے کہ جناب ابو طالب پریشان ہوں، کہاں چلی گئی جناب فاطمہ بنت اسد، کوئی روایت ہم کو نہیں ملتی. کتنا اطمینان تھا اس ذات کو کہ جہاں بھی ہیں حفظ الہی میں ہے، امان الہی میں. اور جناب بلکہ معلوم ہے کہاں ہے، معلوم ہے کہاں ہے، کیونکہ مکے میں ایک ایسا معاملہ ہوا تھا جو مکے والوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. کیونکہ اگر دروازے سے گئی ہوتی تو پھر بھی ایک عجیب امر ہوتا. 6 برس ہے کہ دروازہ بنایا گیا، ایک خاص طریقے سے بنایا گیا، جو آج تک جس کی نشانی موجود ہے، اور ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ اس نشانی کو ختم کیا جائے، لیکن وہ نشانی آج تک موجود ہے. اور کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ اس کا انہدام بھی ہوا ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں، مگر لیکن وہ نشانی تعمیر کیا گیا تو وہ نشان باقی رہا. اب تک کئی دفعہ خانہ کعبہ کو تعمیر کی وجہ سے گرایا گیا ہے، دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نشان اس پر آج بھی باقی ہے. کہ خدا سب کو نصیب کرے وہاں جا کر زیارت کرنا اور خانہ کعبہ کو نزدیک سے دیکھنا، اور اس مقام کو دیکھنا کہ جہاں جناب فاطمہ بنت اسد نے، کسی نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ ایک دفعہ جناب، مطلب اس زبان حال میں یہ بات کہی تھی، لیکن چونکہ امیر المومنین کی ولادت کی شب ہے لہٰذا جملہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد ایک بار خانہ کعبہ کے نزدیک جا کر کہنے لگی کہ حیدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیدر کا نام لیا اور در اس کے اندر آ گیا. تو یہ اردو کا ضرور ہے جملہ، لیکن بہرحال جس ذات، کیونکہ بطن میں جو جنین تھا اسی کا واسطہ دے کر آپ نے دعا کی تھی کہ میرے لیے اس چیز کو آسان ہمارے فرما. والدین کے ماموں مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ کا بھی بڑی اچھی ردیف پر جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے شعر ہے کہ کعبے کی دیوار سے بنت اسد نے کچھ کہا، مدعا سن کر اسے ایسی ہنسی آئی کہ بس. کیا کہنا. جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے میں نے سوال کیا، مگر فضائل جناب ابو طالب بھی رواں ہو گئے. ایسا ماحول، ایسے گھر کا مولود، امیر المومنین کو ایک انسان کامل، ائمہ نے کہا ہے انسان کامل کے لیے کیا خصائص ہونے چاہیے، اور وہ امیر المومنین میں وہ کیا خصائص تھے کہ جو آپ کو انسان کامل بناتے ہیں. ہر انسان کو شعوری یا لاشعوری طور پر ایک تلاش ہے انسان کامل کی. کیا کہنا، ہر انسان کو تلاش ہے، سبحان اللہ، چاہے اس شعور میں تلاش کرے چاہے لاشعوری طور پہ تلاش کرے. ہر ایک ایسے باکمال کو چاہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر وہ سمجھ جائے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کہاں جانا ہے. اور انسان کو انسان کامل انسانوں میں ہی ملے گا، فرشتوں میں نہیں ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ پھر اگر آپ جنسیت کو بدل دیں گے تو پھر بات ہدف بیکار ہو جائے گا. کیونکہ قبول ہی نہیں کرے گا انسان. ہمیں انسان چاہیے. میں انسان ہوں، مجھے نمونے میں انسان ہی چاہیے. میں فرشتہ ہوتا تو فرشتہ ڈھونڈتا. تو ہر انسان کو ایک انسان کامل چاہیے. انسان کامل کون ہے؟ انسان کامل وہ ہے جو صرف نماز نہ پڑھتا ہو، جو صرف روزے رکھنے کو عبادت نہ سمجھتا ہو، جو صرف سجدوں کے نشان کو عبادت نہ سمجھتا ہو، بلکہ جتنے بھی پیرائے ہو سکتے ہیں، جتنے بھی زاویے ہو سکتے ہیں بشریت کی زندگی کے، سبحان اللہ، اس میں وہ کمال کی منزل پر ہو. اور کمال تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ 1 ڈگری نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو. سبحان اللہ، یعنی اعتدال کے ساتھ بالکل بیلنسڈ ہو. بیلنسڈ ہو. سبحان اللہ. اگر -1 ادھر ہو گیا یا +1 ادھر ہو گیا تو پھر وہ کمال پر نہیں ہے.
کمال وہی ہے جہاں پر وہ بالکل بیلنسڈ ہو، ہر چیز میں بیلنسڈ ہو. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، یعنی اس کا تصور کرنا بھی بہت مشکل کام ہے. یعنی اتنا بیلنسڈ ہو کہ اس کا غصہ بھی بیلنسڈ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی محبت بھی بیلنسڈ ہو، اس کا کلام بھی بیلنسڈ ہو، اس کا سکوت بھی بیلنسڈ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو انسان ساکت رہتا ہے اس کے لیے بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو انسان مسلسل بولتا ہے اس کے لیے ساکت رہنا مشکل ہو جاتا ہے. جو انسان تلوار کا دھنی ہو اس کے لیے تلوار نیام میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو انسان تلوار کھینچنے کا عادی نہ ہو اس کے لیے تلوار کھینچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو انسان مسلسل نماز پڑھتا ہو اسے لیے کسی نماز کو تاخیر کر دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو مسلسل تاخیر کرتا ہو، نماز کو ادھر ادھر کرتا ہو، اس کے لیے عین وقت پر نماز پڑھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن ایک ذات ایسی ہو کہ جب بولتی ہو تو کمال کے ساتھ بولتی ہو، جب سکوت اختیار کرے تو کمال کے ساتھ کرے، جب تلوار کھینچے تو وہ بھی کمال کے ساتھ ہو، جب سو جائے تو وہ بھی کمال کے ساتھ، اور اس میں بھی اس کمال پر چلی جائے، اس کمال پر چلی جائے کہ الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے. ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ جس کے پاس تھے اس نے بھی نہیں بیان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں میں ظرفیت ہی نہیں ہے. میں کیا بیان کروں؟ جو بیان نہیں ہوا ہے ابھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اگر سب بیان کر دوں گا تو ظرفیت ہی نہیں ہے ان لوگوں میں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ کہا جا سکتا تھا ان لوگوں کی ذہنیت کے حساب سے جو وہاں موجود تھے وہ سب کہہ دینے کے باوجود پیغمبر نے فرمایا کہ میں فضائل بیان کرتا یا علی تمہارے. ایک واقعے میں تفصیلی واقعہ ہے کہ میں بیان کرتا تو پھر آپ نے تو یہ جو آپ نے یہ 23 سال کیا یہ کیا ہے جس کو ہم فضیلت سمجھ رہے ہیں کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جہاں میں اپنے آپ کو مدینہ حکمت کہہ رہے ہیں، علی کو دروازہ کہہ رہے ہیں، جہاں اپنے اور علی کو ایک نور سے کہہ رہے ہیں، جہاں امیر المومنین کو نہ جانے ہم اگر القاب دینا چاہ رہے ہیں اس میں 50 پیج کے اوپر صرف ان چیزوں کی بحث ہے جو امیر المومنین کو رسول اللہ نے فرمایا ہے اور فضیلتیں دی ہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یا علی میں بیان کرتا، یعنی ابھی تک بیان نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ظرفیت نہیں ہے لوگوں. جب بیان نہیں ہوا تو نہ جانے کتنے بے رائے ہو گئے. یعنی خود یہ ذات امیر المومنین کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ نہ جانے کتنے گمراہ ہو گئے ذات علی میں، اور نہ جانے دونوں طرف سے ہے. یعنی امیر المومنین کو جس نے حد سے بڑھایا وہ بھی گمراہ ہے اور جس نے گھٹایا وہ بھی گمراہ. یہ خود ایک کمال ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو جس طرح وہ خود اعتدال پر ہیں کمال تک جانے کے لیے. مجھے سرور نواب صاحب کا بڑا اچھا شعر یاد آتا ہے. نصیری کے سلسلے میں ہم لوگ خود اعتدال سے کام نہیں لے پاتے ہیں، مگر مجھے ان کا شعر بہت پسند ہے کہ علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے تھا. کیا کہنا، بہت اچھا شعر. بیلنس دیکھنے کے لیے ایک شخصیت کا کہ ایک شخصیت کی صحیح معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب آنا پڑے گا، بہت ضروری ہے. اور بغیر شخصیت کے مطالعے کے، بغیر اس کی ذات کے مطالعے کے ہم کبھی کسی شخصیت کو نہیں سمجھ سکتے. بے شک. اور جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی ہم اسے فالو بھی نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. اور امیر المؤمنین جو انسان کامل ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہیں کہ نمازی ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ اس لیے ہیں کہ جس فیلڈ میں آپ علی کو لے جائیں گے وہ اس کے کمال پر آپ کو ملیں گے. یعنی ابھی تک جو ہمارے ساتھ پریشانی ہے وہ یہ کہ ہم نے امیر المؤمنین کی پوری زندگی کا صرف ایک رخ پیش کیا ہے، وہ ہے سپاہی. امیر المؤمنین نے جو وعدہ کیا تھا پیغمبر اکرم سے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور ہر حال میں آپ کا دفاع کروں گا، اور اس کے لیے آپ نے اگلے 53 برس اپنی زندگی، کیونکہ 10 سال کی عمر میں یہ وعدہ کیا، 10 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا، اور 63 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی ہے. اور اس وقت فزت رب الکعبہ اسی لیے کہا تھا کہ وہ وعدہ جو میں نے 10 سال کی عمر میں کیا تھا وہ آخری سانس تک میں آج نبھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس لیے میں کامیاب ہوں کہ میں وعدہ کامیاب ہے، ورنہ امیر المومنین پر زندگی میں ہزاروں ایسی موقع تھے جہاں وہ کہہ سکتے تھے میں کامیاب ہوں. نہیں، اور ایک بات اور بہت خاص نظر آتی ہے کہ آپ اگر امیر المومنین کی جنگیں بھی آپ مطالعہ کریں گے، ظاہر ہے کہ اس کو جس کمال پر ہیں وہ اس میں بھی جو بات ہے کہ انسان کامل کہ اب میدان جنگ میں بھی جب جائے گا تو وہ سپاہی جائے گا. وہ علامہ اقبال کا وہ کیا بہترین مصرع ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو وہ تلوار دے دینا، اور تلوار دینے کے بعد بھی وہ اطمینان، وہ قلبی اطمینان رہنا. مگر کل ملا کے یہ مدت کتنی ہے؟
رسول اللہ کی ہجرت کے بعد تلوار وہی اٹھی ہے، اسی چیز کو میں عرض کر رہا تھا کہ 7-8 ہجری میں تلوار رک گئی، پھر 4.5 سال میں سے کچھ عرصہ پھر وہ تلوار چلی ہے. تو اگر اس کو ہم 63 سال کی حیات 63 سال کی حیات میں اگر ہم پورا ایک ایک دن کاؤنٹ کر لیں جنگ کا، کیونکہ تقریباً تاریخ میں سب محفوظ ہے، تو امیر المومنین کی زندگی کے 1 سے 2 سال جنگ میں گزرے. گزرے ہیں، کیونکہ جانا آنا خود ایک وقت لیتا تھا جنگ کے لیے. باقی زندگی کہاں ہے امیر المومنین کی؟ امیر المومنین ایک حاکم تھے، وہ اس حاکم کی حیثیت سے ہم نے دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا. امیر المومنین نے اقتصاد کے لیے کیا کیا؟ امیر المومنین کے سب سے بڑے دشمن نے آپ کے عدل کے اوپر، آپ کی عدالت، آپ کی عدالت کے اوپر فخر کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ علی ایک عادل قتل کر دیا گیا. اس لیے قتل کر دیا گیا کہ لوگوں کو آپ کی عدالت برداشت نہیں ہو سکتی. ایک شخص نے امیر المومنین نے جب اس کے ساتھ سختی کی تو اس نے جملہ کہا کہ یا علی تمہارے ساتھ رہنا بہت سخت ہے، سبحان اللہ، لیکن تمہارے بنا رہنا ناممکن ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذات امیر المؤمنین یعنی صرف اور صرف کمال کو نظر میں دیکھنا ہے، کیونکہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو صرف کمال پسند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. تو ہم کمال سے نیچے کچھ لے جا ہی نہیں سکتے. امیر المومنین نے کلام کیا ہے، وہ کلام ہم جانتے ہیں نہج البلاغہ کے نام سے، دیگر کتابوں کے نام سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں. چند کلام ہے، لیکن اس کو بھی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ترغیب نہیں دیتے ہیں کہ اس کو پڑھا. جارج جرداق ایک مسیحی ہے، اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ 50 بار پڑھی ہے. اللہ اکبر، اللہ. شروع سے آخر تک. کتنے لوگوں نے نہج اور اس البلاغہ، نے تو ایک اور شکوہ بھی کیا ہے کہ میری کسی علی والے نے مدد نہیں کی، یعنی جو علی کے فضائل جانتا تھا اس نے مدد نہیں کی، بلکہ ایک میرے ہی ہم مذہب شخص نے میری مدد کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں امیر المومنین کے فضائل لکھ سکوں، عدالت امیر المومنین لکھ سکوں. صوت العدالت الانسانیہ، وہ ذات جو جس کی عدالت کے لیے آج تک بشریت پیاسی ہے. وہ عدالت اگر امیر المومنین نے برپا نہ کی ہوتی اس 4 سال کی اپنی مختصر حکومت میں، تو شاید بشر کو کبھی یقین نہ آتا کہ ایسی عادل حکومت بھی ہو سکتی ہے. ایک ایسی حکومت کہ جس میں امیر المومنین نے خود اعتراف کیا ہے. یا امیر المومنین جو کی روٹی کیوں کھا رہے تھے جبکہ اسی شہر میں انہی کے نام سے دسترخوان چل رہا تھا، انہی کے بیٹے کے گھر میں چل رہا تھا. اعتراف کیا لوگوں نے، بے شک. کیوں تو جو کی روٹی کھا، اور خود اعتراف کیا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میری پوری مملکت میں اتنی روٹی بھی کسی کو نصیب نہیں تو میں یہ بھی نہیں کھاتا. کھانے کا مطلب کیا ہے کہ میری مملکت میں کم سے کم جو کی روٹی سب کے پاس ہے. ایک حاکم کی حیثیت سے امیر المومنین کو اس طرح پیش کرنا، ایک اقتصاددان کی حیثیت سے پیش کرنا، ایک فوجی جنرل کی حیثیت سے پیش کرنا، ایک باپ کی حیثیت سے پیش کرنا، امیر المومنین نے ایک شوہر کی حیثیت سے پیش کرنا، کس طرح ایک بیٹے کی حیثیت سے پیش کرنا. اللہ. اور ہر ذات پہ کمال ہے. کس طرح اولاد کی تربیت ہونی چاہیے. صرف امام حسن اور امام حسین کی بات نہیں ہے، محمد حنفیہ بھی ہیں، ابو الفضل العباس بھی ہیں، باقی بھائی بھی ہیں. کس طرح تربیت کی اولاد کی کہ امام حسین کے ساتھ 8 عدد اور شہید جو کربلا میں ہو رہے ہیں وہ فرزند علی ہیں. اولاد کی تربیت کس طرح سے امیر المومنین نے کی. صرف امام حسن اور امام حسین کی بات نہیں ہے، جناب محمد حنفیہ کی تربیت ہے. فنون جنگ جناب محمد حنفیہ کو سکھائے جا رہے ہیں، کس طرح سے جنگ کرنی چاہیے سکھایا جا رہا ہے، کس طرح بھائی کی حمایت کرنی چاہیے سکھایا جا رہا ہے، بڑے بھائی کا احترام. کسی نے جناب محمد حنفیہ کو تانا بھی دیا کہ امیر المومنین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بچا لیتے ہیں اور تمہیں جنگ میں آگے کر دیتے ہیں. تو کیا خوبصورت جواب انہوں نے دیا ہے کہ میں علی کا بازو ہوں اور وہ آنکھیں ہیں، میرا کام ہے آنکھوں کو بچانا. یہ تربیت امیر المومنین ہے جو یہ جملہ محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں. بغیر تربیت کے ممکن ہی نہیں تھا کہ جملہ کہہ دیتے. جناب ابو الفضل العباس اور دیگر بھائی آپ کے، یا کربلا میں 8 بیٹوں کا امام حسین کے ملا کر 9 بیٹے خود امیر المومنین کے شہید ہوئے ہیں کربلا میں. تو ان شہادتوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ امیر المومنین نے کس طرح سے تربیت. بلکہ ایک بہت خوبصورت بات جب آپ نے کہا ہے تو اکثر ذہن میں آتی ہے، کربلا تعمیر ہی ہوئی ہے انہی لوگوں کے ذریعے کہ جو علی کے حصار میں تھے. بے شک. یعنی علی کی تربیت ہر ایک سے وابستہ ہے، ہر شخص علی سے وابستہ ہے، تب اس لائق بنا ہے کہ ایک کربلا تعمیر کر. بے شک.
باقی تو جو کھینچ کے آ رہے ہیں وہ ان کی مقناطیسیت کی وجہ سے آ بالکل رہے ہیں۔ بالکل، کربلا میں جو کردار آپ کو ملیں گے وہ ہیں ہی امیر المومنین کی تربیت یافتہ افراد، بے شک بے شک۔ چاہے وہ بنی ہاشم سے ہوں چاہے غیر بنی ہاشم سے ہوں، چاہے وہ حبیب بن مظاہر ہوں چاہے دیگر اصحاب رسول میں سے، وہ سب امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے ہیں، امیر المومنین نے تربیت کی ہے۔ جناب جون خود، جناب جون ہے، جناب عبداللہ جناب ابن جعفر ابوذر خود کے، موجود نہیں ہے لیکن فرزندوں کو بھیج رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر امیر المومنین کے شاگرد ہیں، جناب مسلم ابن عقیل امیر المومنین کے شاگرد ہیں۔ امیر المومنین نے اتنی محبت کی ہے مسلم سے اور اولاد مسلم سے کہ جناب امیر المومنین کے بعد کس طرح سے جناب مسلم نے امام حسین کا ساتھ دیا، کہ امام حسین بھائی کہہ رہے ہیں۔ عرب میں بھائی کہنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بھی امام کا بھائی کہنا کسی کو۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو مختلف پہلو ہیں زندگی کے، ان کو صرف اس لیے نہیں ہم پڑھیں، اولاً تو پڑھیں جو نہیں پڑھتے، اولاً تو پڑھیں، دوما ہر زاویے سے پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا درس ہے، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے۔ ایک حاکم جس کی پوری ایک چھوٹی سی حکومت نہیں ہے، کم سے کم 50 سے زیادہ ملک ہیں آج کے دنیا کے پولیٹیکل میپ پر۔ ہاں وہ تو دوسری خلافت کے زمانے میں بے انتہا فتوحات ہوئیں، اور اس میں جو اسلام کی ایک جو کیفیت پیش کی جا رہی ہے اس کو ہٹا کے اصل کیفیت بھی پیش کرنا ہے کہ دراصل تاکہ خالی لوگ ہاں واپس فتوحات یاد کا نام نہیں ہے خالی اسلام، بلکہ اسلام دلوں کی فتح کا نام ہے۔ دلوں کی فتح کا نام ہے اور کردار سے جیتنے کا نام ہے۔ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کوفے میں جب زندگی گزار رہے ہیں اور ایک کافر کوفے میں آتا ہے اور اپنے مسلمان دوست سے کہتا ہے کہ میں تمہارے خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں، کہ سنا ہے کہ آج کل وہ کوفے میں ہیں، انہوں نے کہا بالکل ملنا چاہیے، چلیے ملو۔ اور وہ کہاں لے گیا، اس نے کہا کب دربار لگتا ہے، کہ لمبا طولانی قصہ، کب دربار کو نہیں، کوئی دربار نہیں ہے، اور چلو کوفے کے بازاروں میں لے گیا، 2 بازار جہاں پہ مل رہے تھے وہاں ایک پیڑ کی چھاؤں میں ایک شخص بیٹھا تھا، اپنی تلوار پہ ٹیک لگائے، وہ کہا یہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ اس کو یقین نہیں آیا کیونکہ اس نے دربار دیکھے تھے، اس نے بادشاہوں کے، اس کو یقین تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا بادشاہ کیسے زندگی گزارتا ہوگا، اس کو یقین نہیں ہے۔ لیکن جب اسے یقین ہوا لوگوں سے پوچھنے کے بعد کہ یہی علی ہیں جو اس پوری حکومت کا اس قابض ہیں اور حاکم ہیں، اور وہ اس طرح آپ کے سے زمانے بیٹھے۔ کا قاضی جب آپ کے ایک یہودی سے مقدمہ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کرتا ہے تو آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، آپ نے کہا کہ نہیں، میرے نام سے مجھے پکار۔ کیونکہ اس وقت تمہیں جہاں پر میں نے جس جہاں پہ منسوب کیا وہاں تم مجھے اگر امیر المومنین کہہ کے خطاب کرو گے تو عدالت کیسے کرو گے؟ عدالت کیسے کرو؟ دونوں کو برابر تھے، کیونکہ دونوں اس وقت شاکی کی حیثیت سے تمہارے دربار میں آئے ہیں۔ اور اس شخص نے جب امیر المومنین کو اس حال میں دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ یا علی، تم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، تم نے کسی کا حق نہیں چھینا، لہذا سکون سے یہاں آرام کر رہے ہو اس بھرے بازار میں۔ کیونکہ حاکم کیوں اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کے چلتے ہیں، کیوں اپنے ساتھ گارڈز کو لے کے چلتے ہیں، کیوں اپنے ساتھ افراد کو لے کے چلتے ہیں؟ کیونکہ کسی نہ کسی کا حق ضائع کیا، کسی نہ کسی پہ ظلم کیا، اتنے لوگوں سے خطرہ ہے۔ لیکن علی اتنے مطمئن ہے کہ میں نے کوئی ناحق نہیں کیا، اگر اس حال میں مجھے کوئی قتل بھی کر دے تو چونکہ جس کے لیے کیا ہے اس کے لیے میں نے صرف حق کیا ہے تو میں سرخرو ہو کے جاؤں گا، مجھے کسی سے کوئی خطرہ، انسانوں میں سے مجھے کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ یہ ذات امیر المومنین اس کمال پر ہے کہ جس کے لیے ہمیں نہ صرف یہ کہ بیان کرنا چاہیے، اور دنیا واقعاً ظلم ہے امیر المومنین کے ساتھ کہ دنیا امیر المومنین کو نہ جانتی ہو، اور اس حیثیت سے نہ جانتی ہو جس حیثیت سے آپ کی ذات تھی۔ صرف اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو بہت بڑی بات ہے، ہاں اپنوں میں لوگ علی کو اس طرح سے نہیں جانتے جس طرح سے جاننے کی ضرورت تھی۔ لوگ نہیں جان پائے امیر المومنین کو، لوگ امیر المومنین کے کلام کو نہیں پڑھ پائے، لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کو نہیں پڑھ پائے، نہ بیان کر پائے، نہ سمجھا پائے۔ تو ہر وہ زاویہ جو ایک انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے وہ ذات علی میں موجود ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے اس ذات کو اور اپنے آپ کو صرف اس سے ملانے کی کوشش کرنا۔ سبحان اللہ، جس سبحان حد اللہ۔ تک ملاتے چلے گئے اس حد تک ہم بھی با کمال ہوتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت ہمارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے مگر امیر المومنین کو وقت میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ ذات امیر المومنین پر بہت ساری باتیں، پوری زندگی ہماری ختم ہو جائے کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جتنے صفحے پلٹتے چلے جائیں گے اتنے نئے نئے کمالات، نئے نئے فضائل امیر المومنین کے ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ جتنا امیر المومنین کی ذات پر فکر کرتے چلے جائیں گے اتنی ہی امیر المومنین کی ذات ہمارے سامنے آئینے کی طریقے سے آتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان نے اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کی ہے
تو سب سے پہلے امیر المومنین کی ذات کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، بلا تفریق مذہب و ملت۔ چند اشعار کے ساتھ آج ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں کہ کرے دنیا ہمارے سر کی باتیں، زباں پہ ہوں گی بس حیدر کی باتیں، تمہارے لب ہمیشہ تر رہیں گے، کرو تو ساقی کوثر کی باتیں، اور زباں پر آئے گی ناد علی بھی، چلو کرتے رہیں خیبر کی باتیں، اور غدیری ہوں بھلی لگتی ہیں مجھ کو، روز و شب اسی منبر کی باتیں، غدیری ہوں بھلی لگتی ہیں مجھ کو، روز و شب اسی منبر کی باتیں، اور علی مولا سے پہلے ذرا سیکھو تو کچھ قمبر کی باتیں۔ ناظرین، کل ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں امیر المومنین کے کچھ اور فضائل لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔